اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما پس اس سبب سے پس بما اس سبب سے نقدہم نقدی توڑنے ہم ان کے میثاقہم میثاق وعدہ ہم ان کے پس ان کے پختہ عہد کو توڑنے کے سبب لعناہم لعنا ہم نے لعنت کی ہم ان پر پس ان کے پختہ عہد کو توڑنے کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی وجعلنا اور جعلنا ہم نے کر دیا قلوبہم قلب کی جمع قلوب قلوبہ دل ہم ان کے وجعلنا قلوبہم اور ہم نے کر دیا ان کے دلوں کو قاسیۃ سخت اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا یحرفون وہ تحریف کرتے ہیں وہ بدلتے ہیں الکلمہ کلمات کو ان سے مواضعہ مواضع مقامات سے مودی کی جمع موادی مودیون کی جمع مواضع یعنی مقامات جگہیں یحرفون الکلمہ عن مواضعہ وہ کلمات کو ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں ونسوا اور وہ بھول گئے حظا ایک حصہ مما اس میں سے ذکروا نصیحت کی گئی تھی بھی جس کی ونسوا حظا مما ذکروا بھی جس حصے کی انہیں نصیحت کی گئی تھی وہ اسے بھول گئے ولا تزالوا یہ لا زالا لا یزالو یہ جب مضارع کے ساتھ آتی ہیں عربی گرامر میں تو یہ استمرار کا معنی دیتے ہیں یعنی تسلسل کا معنی دیتے ہیں تو ولا تزالو جاری رہے گا تطلعوا مطلع کرنا ولا تزالوا تطلعوا آپ مطلع کرتے رہیں گے مطلع ہوتے رہیں گے علی پر خائنۃ خیانت پر منہم ان کی ولا تزال تطلع علی خائنۃ منہم ان کی خیانت پر آپ مطلع ہوتے رہیں گے یعنی یہ سلسلہ جاری رہے گا الا مگر قلیلا تھوڑے منہم ان میں سے مگر ان میں سے تھوڑے لوگ وہ اس سے بچیں گے فاعفو پس معاف فرما دے فاعفو پس معاف فرما دیں عنہم ان سے بس انہیں معاف فرما دیں وصفہ اور درگزر فرمائیں وصفہ اور درگزر فرمائیں انا بے شک اللہ اللہ یحب وہ پسند کرتا ہے المحسنین احسان کرنے والوں کو ان اللہ یحب المحسنین بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے یہودیوں کے نقض عہد کو بیان کیا ہے کہ جو ان سے وعدہ کیا گیا تھا وہ انہوں نے توڑ دیا ان سے عہد کیا گیا تھا کہ تم نے تورات کو تھام کے رکھنا ہے تورات کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے ان سے وعدہ لیا گیا تھا کہ تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کرنی ہے ان سے وعدہ لیا گیا تھا کہ تم نے ہفتے کے دن کی پاسداری کرنی ہے اور ان سے وعدہ لیا گیا تھا کہ تم نے اللہ کے احکام پر عمل کرنا ہے لیکن انہوں نے جو وعدے اللہ تعالی نے اللہ کے رسول نے ان سے لیے تھے انہوں نے سارے وعدوں کو توڑ دیا تو اللہ تعالی نے فرمایا ان کے پختہ عہد کو توڑنے کے سبب دو عذاب ان پر آئے ایک فرمایا لعناہم ہم نے ان پر لعنت کر دی معاذ اللہ استغفر اللہ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری
اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانا، یہ اسے بولتے ہیں لعنت۔ تو ایک تو وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے، اور دوسرا لعنت کہ جو جن لوگوں نے ان کے اندر ہفتے کے دن کی نافرمانی کی تھی، یعنی انہیں منع کیا گیا تھا کہ ہفتے کے دن تم لوگوں نے شکار نہیں کرنا، سمندر سے مچھلیاں نہیں پکڑنی، اور ہفتے کے دن پابندی ہے صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، لیکن ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کر دی اور اللہ کو دھوکہ دینا شروع کر دیا، تو وہ پھر خنزیر اور بندر بنا دیے گئے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، اللہ تعالی ہمیں اپنے عذاب سے بچائے۔ تو انہیں خنزیر اور بندر بنا دیا گیا، تو یہ بھی اللہ کی لعنت ہی ان پر ہوئی۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا یہ کس وجہ سے ہوئی؟ جو انہوں نے عہد کو توڑا، جو عہد کو توڑا، اس وجہ سے وہ اللہ کی لعنت کے مستحق ٹھہرے، سزاوار ٹھہرے۔ پھر آگے بیان فرمایا وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ اگر انسان کے دل نرم ہو، اللہ کی ہدایت کو قبول کرنے کا اثر ان کے اندر ہو، اللہ کی اطاعت قبول کرنے کا مادہ ان کے اندر ہو، تو پھر انسان کے ہدایت یافتہ ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی امید کی جا سکتی ہے۔ لیکن اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان کی ان ہٹ درمیوں کی وجہ سے، ان کے ان نافرمانیوں کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یعنی کیسے سخت ہو گئے کہ وہ ہدایت کا اثر قبول نہیں کر سکتے تھے، اور ہدایت ان دلوں پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، اللہ کی رحمت اثر انداز نہیں ہو سکتی، اللہ کا کلام اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سارے دلوں کی سختی ملتی ہے نافرمانی کی وجہ سے، اللہ کے عہد کو توڑنے کی وجہ سے۔ ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی جو لوگ حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتے، اللہ کی اطاعت اور اس کی نافرمانی میں تمیز نہیں کرتے، عدل و انصاف اور ظلم میں تمیز نہیں کرتے، حق اور باطل میں تمیز نہیں کرتے، تو یہ ایک سبب ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے بھی اللہ کی ہدایت کو چھوڑ دیا ہوتا ہے، اللہ کی ہدایت سے محروم ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ جو اہل کتاب گزشتہ اقوام کے واقعات کتاب الہی میں بیان ہوتی ہیں، اس میں مسلمانوں کے لیے بھی ہدایت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ صرف ان کے احوال بیان ہو رہے ہیں اور ہمارے لیے اس میں ہدایت نہیں ہے، ہمارے لیے بھی اس میں ہدایت ہے کہ اگر مسلمانوں کے اندر کوئی ایسا طبقہ اس راہ پر چل رہا ہے تو وہ اس راہ کو چھوڑ دے۔ پھر آگے بیان فرمایا یحرفون الکلم عن مواضعہ، حرف یحرف بولتے ہیں تبدیلی کرنا، تحریف کرنا، رد و بدل کر دینا۔ تو فرمایا یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ لوگ کتاب الہی کے کلمات کو اس کے صحیح مقامات سے بدل دیتے ہیں۔ اب اس کی تحریف کتاب کی ان کے اندر کئی خامیاں تھیں، کئی ان کے اندر یہ نافرمانیاں تھی تحریف کتاب کی شکل میں۔ پہلی یہ کہ وہ اپنے پاس سے کوئی حروف کلمات بنا کر اس کو تورات میں اللہ کی کتاب میں لکھ دیتے اور کہتے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی اتنے بدبخت اور اتنے ظالم لوگ ان کے اندر ہوئے ہیں، اپنے پاس سے کلمات بنا کر لکھ دیتے اور کہتے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کا ذکر اللہ تعالی نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 79 میں بھی کیا ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 79، اس میں فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، فرمایا ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے،
اور میں ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے. تو ایک یہ اس طرح کی تحریف کرتے تھے تورات میں، اللہ کی کتاب میں. دوسری تحریف کرتے تھے کہ جو اس میں حکم لکھا ہوتا اس میں رد و بدل کر دیتے، لکھے ہوئے حکم میں رد و بدل کر دیتے. مثلا حد رجم، جو بندہ بدکاری کرے اس کی سزا مقرر تھی لیکن اس میں رد و بدل کر دیتے. اسی طرح ہفتے کے دن شکار کرنا اور عبادت کے لیے مختص ہونا، اس حکم میں رد و بدل کر دیتے. تو کئی اس طرح وہ رد و بدل کرتے. تو یہ دوسری قسم کی ان کی تحریف کی کہ احکام میں رد و بدل کرتے، احکام میں رد و بدل کر دیتے. پھر تیسرا تحریف کا تھا کہ وہ جو آیات لکھی ہوتی ان آیات میں تو رد و بدل نہ کرتے، اس میں الفاظ میں تو رد و بدل نہ کرتے، مگر اس کے معنی میں تبدیلی کر دیتے، معنوی تحریف کر دیتے کہ جو معنی جس مقصد کے لیے آیت مبارکہ اتری ہوتی اس کا معنی باطل لے لیتے. مثلا کسی آیت میں منع کر دیا گیا کہ رشوت نہیں لینی، کسی آیت میں منع کر دیا گیا کہ اللہ کی اطاعت کو تھام کر رکھنا ہے، ہدایت کو تھام کر رکھنا ہے، اس کتاب الہی پر عمل کرنا ہے، اس میں اس کے معنوی رد و بدل کر دیتے، دنیاوی مفادات کے لیے، دنیا کا مال و متاع کمانے کے لیے. تو یہ تیسری تحریف یہ کرتے. اور چوتھی تحریف کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس بارے میں بشارت دے دی تھی، تو وہ یہ چھپاتے حضور کی بعثت کے بارے میں، حضور کی نبوت اور رسالت کے بارے میں، قرآن کے نزول کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں مختلف آیات چھپا دیتے، مختلف آیات چھپا دیتے. تو یہ چوتھی تحریف اس طرح کرتے. اور قرآن نے ان کی ان تحریفات کو، تحریف کرنے کو قرآن مجید میں اور مقامات پر بھی بیان کیا ہے. مثلا یہ آیت مبارکہ ہے سورۃ النساء آیت نمبر 46، اس میں ہم پڑھے ہیں، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، فرمایا جو لوگ یہودی ہوئے ہیں یہ اللہ کے کلمات میں تبدیلی کرتے ہیں، ان کی جگہوں سے تبدیلی کرتے ہیں. اس طرح یہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالی نے بیان فرما دیا. اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 75، سورۃ البقرہ آیت نمبر 75، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا وَقَدْ قَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، فرمایا ان لوگوں میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اللہ کا کلام سنتے ہیں پھر سمجھ بوجھ کے بعد اس میں تحریف کر دیتے ہیں. یعنی جتنی بھی یہ لفظی تحریف کرتے رہے، معنوی تحریف کرتے رہے، یہ دراصل جان بوجھ کر کرتے رہے، اپنا دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے اور لوگوں کے ہاں عزت اور منصب بڑھانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، فرمایا یہ بہت بڑا حصہ بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، اس حصہ کو یہ بھول گئے، اس حصہ کو یہ بھول گئے. یعنی انہوں نے تورات پر عمل کرنا چھوڑ دیا اور جو انبیاء کرام کے توسط سے اللہ تعالی نے ان سے وعدہ لیا تھا اس کو نظر انداز کر دیا. تو یہ سارا جو کچھ انہیں حصہ دیا گیا تھا اس کو وہ بھول گئے، یعنی جو تعلیمات کا حصہ انہیں دیا گیا تھا انہوں نے اس کو نظر انداز کر دیا. پھر آگے فرمایا وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے فرمایا اے حبیب آپ ان کی خیانت پر مطلع ہوتے رہیں گے، یعنی یہ اسی طرح بددیانتی کرتے رہیں گے،
ان کے پچھلے گروہ نے بھی بددیانتی کی، ماضی میں بھی بددیانتی کی، اللہ کی کتاب میں تحریف کی، اس کے احکام کو بدلتے رہے، اپنی منمانی کرتے رہے، من گڑت احکام کا اس میں اضافہ کرتے رہے، آیات کا اضافہ کرتے رہے. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ ان کی خیانت سے مطلع ہوتے رہیں گے، یہ اسی طرح بددیانتی کرتے رہیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب ہے اور آپ کے ذریعے آپ کے ہر امتی کو خطاب ہے. یعنی جو بندہ بھی گہرائی سے تحقیق سے دیکھے گا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ اب بھی رد و بدل کر رہے ہیں، اب بھی رد و بدل کر رہے ہیں، تحریف کر رہے ہیں. الا قلیلا منهم، مگر ان میں سے تھوڑے لوگ، یعنی بہت تھوڑے لوگ ہیں جو حق پر قائم رہنے والے ہیں، جو اللہ کے احکام کو تھامنے والے ہیں اور منو اللہ کی اتری ہوئی آیات کو مانتے ہیں. ان میں حضرت عبداللہ بن سلام شامل ہیں جو پہلے یہودی سے بعد میں مسلمان ہو گئے. اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک اور یہودی عالم تھے، حضرت کعب الاحبار، وہ بھی مسلمان ہو گئے. اور اس طرح آج تک ہوتے آ رہے ہیں. تو فرمایا جو حق پر قائم رہنے والے وہ تھوڑے سے لوگ ہیں. فاعف عنہم واصفح، اب یہ تحریف کرتے ہیں تو کیا مسلمان ان سے قتال کریں؟ مسلمان ان سے ہر وقت برسر پیکار رہیں، جنگ کریں؟ تو چونکہ یہ اقوام عالم ہے، اس میں مسلمانوں کے علاوہ باقی اقوام بھی رہ رہی ہیں، تو اللہ تعالی نے فرمایا اس کے بارے میں درس دیا، فاعف عنہم واصفح، بس آپ انہیں معاف فرما دے اور ان سے درگزر کر لیں. انہیں معاف فرما دیں اور ان سے درگزر کر لیں. حضور کے دور میں جو 3 قبیلے تھے جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹھ پیچھے آپ کی مخالفت کی، جب حضور علیہ السلام صلح حدیبیہ کے مقام پر مشرکین کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ معاہدہ ہو رہا تھا، تو پیچھے بہت سے یہودی قبائل نے آپ کے خلاف سازش شروع کر دی. اسی طرح جب کفار مکہ نے آپ پر چڑھائی کی، مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہوئے 5 ہجری کے موقع پر، تو اس موقع پر غزوہ احزاب جب ہوا، غزوہ احزاب، تو اس موقع پر بھی یہودی قبائل نے مشرکین کے ساتھ الائنس کر لیا. خفیہ طور پر ان میں بنو کینکا تھے، بنو کینکا کا قبیلہ، بنو نذیر کا قبیلہ، بنو قریظہ کا قبیلہ. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغاوت کی خفیہ طور پر. تو اللہ تعالی نے فرمایا اے حبیب اب آپ نے ان کو قتل نہیں کر دینا، فرمایا انہیں معاف کر دے اور درگزر کر دے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر غزوہ احزاب کے بعد یہ ان قبائل کو عرب علاقوں سے نکال دیا، عرب علاقوں سے ان کا اخراج کر دیا. اور بنو ہیبر نے جو حدیبیہ کے موقع پر آپ سے غداری کی تھی، تو وہ پھر فتح ہیبر ہوئی، وہ آپ نے ہیبر کا مارکہ ہوا تو وہاں آپ نے جو لڑائی کرنے والے تھے ان کو آپ نے قتل کر دیا اور باقیوں کو ان کو بھی بدر کر دیا، مدینہ طیبہ سے نکال دیا، جلا وطن کر دیا. تو اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاعف عنہم واصفح، یعنی جو بندہ قتال کرنے والا ہوتا ہے اگر وہ میدان جنگ میں ہو، جن سے سامنا ہو جائے ان کو قتل کر دینا چاہیے. یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. اور جو معافی مانگے، سرنڈر کر دیں، سرنگو ہو جائیں، تو ان کے بارے میں حکم دے دیا کہ ان سے درگزر کریں اور انہیں معاف کر دیں، لیکن جو سزا کے مستحق ہیں وہ انہیں ملے گی. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ صاحبان احسان سے محبت کرتا ہے، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. بندہ صاحب احسان کے درجے پر اس وقت پہنچتا ہے،
صاحب احسان کے درجے پر کہ کوئی ظلم بھی کر رہا اس پر، کوئی اس بندے پر ظلم بھی کر رہا ہو، اس کا حق بھی کھا رہا ہو، لیکن پھر بعد میں بندہ عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے انہیں معاف کر دے، تو وہ صاحب احسان کا درجہ ہوتا ہے۔ وہ درجہ ایمان اسلام سے بھی اونچا ہوتا ہے، صاحبان احسان کا درجہ۔ تو فرمایا اللہ تعالی احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ المائدہ آیت نمبر 14، اس میں فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں میں سے قالوا جنہوں نے کہا انا بے شک ہم نصارا ہے، فرمایا ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا کہ ہم نصارا ہے، احذنا ہم نے لیا میثاقہم پختہ وعدہ ان سے، فنسو بس وہ بھول بیٹھے، حظاً بڑا حصہ، مما اس چیز کا ذکروا نصیحت کی گئی تھی بھی جس کی، تو فرمایا وہ بھی اس بڑے حصے کو بھول بیٹھے، فراموش کر بیٹھے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی۔ فَأَغْرَيْنَا تو ہم نے ڈال دیا، بینہم درمیان ہم ان کے، العداوت عداوت دشمنی، والبغضاء اور بغض کینہ پروری، الی تک یوم القیامت قیامت کے دن تک۔ فرمایا فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، بس ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک دشمنی اور کینہ پروری ڈال دی اور بغض ڈال دیا۔ وَسَوْفَ اور سوف ان قریب، يُنَبِّئُ آگاہ فرما دے گا ہم انہیں اللہ بما اس چیز سے کانو وہ تھے یصنعون کرتے، فرمایا ان قریب اللہ انہیں ان کاموں سے جو وہ کرتے تھے آگاہ فرما دے گا۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اہل کتاب کے جو دوسرے اہل کتاب مشہور اہل کتاب نصارہ عیسائی ان کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالی نے ان سے بھی پختہ وعدہ لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر، حضرت زکریا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھیج کر، ان کو بھیج کر اللہ تعالی نے ان سے بھی پختہ وعدہ لیا کہ تم اللہ کی تعلیمات پر عمل کرو گے، اللہ کے احکام کو مانیں گے، اس کی عبادت کرو گے، اس کے رسول کی اطاعت کرو گے۔ لیکن انہوں نے بھی کیا کیا؟ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، تو انہوں نے بھی بڑے حصے کو فراموش کر دیا، بھول بیٹھے، انہوں نے اس کو بھی بھلا دیا، اللہ کے عہد کو توڑ دیا، اللہ کے عہد کو توڑ دیا۔ وہ ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ البقرہ سے اب تک پڑھتے آئے ہیں کہ وہ بھی کوئی کہنے لگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے خدا بنا دیا، کسی نے خدا کا بیٹا بنا دیا، کوئی عقیدہ تثلیث کا قائل ہو گیا، اور پھر یہی یہودیوں کے ساتھ مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش میں بھی شریک ہو گئے ان کو شہید کرنے کے لیے۔ اور جو یہودیوں نے کہا، عقیدہ بنا لیا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر چڑھا دیا ہے، تو یہ بھی اسی عقیدہ کو ماننے لگ گئے، یہ بھی اسی عقیدہ کو ماننے لگ گئے، حالانکہ قرآن نے آ کر اس عقیدہ کو باطل قرار دے دیا، لیکن یہ یہودیوں کے پیچھے لگ کر اسی عقیدہ کو ماننے لگ گئے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ انہوں نے بھی ایک بڑے حصے کو نظر انداز کر دیا، واضح حصے کو نظر انداز کر دیا، تو پھر انہیں بھی سزا ملی۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے ان پر دشمنی اور بغض ان کے درمیان قیامت کے دن تک مسلط کر دیا۔ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ عیسائی ہے، سب سے زیادہ عیسائی ہیں روئے زمین پر اس وقت، انسان سب سے زیادہ کرسچین ہے، اور ان میں دیکھ لیں ان میں آپس میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے،
ایک دوسرے کے برسر پیکار رہتے ہیں، جنگیں رہتی ہیں، یورپی یونین بن گئی ہے، پھر اس کے باوجود بھی یہ آپس میں لڑائی جھگڑے میں مصروف رہتے ہیں۔ اقوام متحدہ ان کی چھتری میں بن گئی ہے، ان کے انڈر بن گئی ہے، لیکن پھر بھی ان کے درمیان کلیش رہتا ہے۔ یہ جو رشیا اور امریکہ کے درمیان کلیش رہتا ہے، اسی طرح یورپین ممالک کا آپس میں کلیش رہتا ہے، تو یہ سارا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس وجہ سے ان کے درمیان کلیش ہے جو انہوں نے اللہ کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا، اللہ کی تعلیمات کو بلا دیا، جو انہیں حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کی تعلیمات کو تھامنا ہے، اس کو نافذ کرنا ہے، تو جب انہوں نے بلا دیا تو ان کے درمیان بغض، کینہ پروری اور عداوت وہ مسلط ہو گئی۔ آپ میں سے کسی کے ذہن میں سوال آئے گا کہ مسلمانوں کے درمیان بھی یہ بغض، عناد ہے اور کلیش ہے، تو اس کا کیا سبب ہے؟ تو اس کا سبب بھی یہی ہے کہ مسلمانوں نے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا ہے، تعلیمات کو جھٹلا دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، یا اللہ میری امت پر جس طرح پچھلی قوموں پر عذاب آئے تو اس طرح میری امت پر عذاب نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی۔ تو حضور کی ساری امت من حیث المجموع، یعنی ٹوٹلی طور پر حضور کی ساری امت زمینی عذاب سے اور آسمانی عذاب سے محفوظ رہے گی، یہ حضور کی دعا کا صدقہ ہے۔ نہ زلزلے سے تباہ و برباد ہوگی، نہ طوفان سے، نہ غرق ہونے سے، یعنی ٹوٹلی طور پر امت اس سے محفوظ ہے، اجتماعی عذاب سے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دعا کی، یا اللہ میری امت پر جو کوئی اور امت غالب نہ ہو، کوئی اور امت میری امت پر مستقل طور پر غالب نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا قبول ہو گئی کہ حضور کی امت پر، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بیرونی دشمن مستقل طور پر، ابدی طور پر غالب نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں پچھلے 1000 سال مسلمانوں کا دور عروج گزرا ہے، یہ 200 سال ہوئے ہیں مسلمانوں پر زوال ہے، لیکن اس زوال سے بھی انشاءاللہ باہر آ جائیں گے اور مسلمان غالب سطح پر آ جائیں گے۔ تو یہ بھی حضور کی دعا کا صدقہ ہے، حضور کی دعا کا وسیلہ ہے، آپ کی دعا کا سبب ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں قبول ہو گئی۔ تیسری دعا آپ نے کی کہ یا اللہ میری امت آپس میں افتراق اور انتشار میں مبتلا نہ ہو، ان کے درمیان بغض نہ ہو، کلیش نہ ہو، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی قبول نہ ہونے کی کہ امت نے اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ دینا تھا، تو اس سبب سے یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ فرمایا حبیب یہ دعا نہیں قبول ہوئی۔ تو یہ امت کے درمیان جو کلیش ہے اس کا بھی سبب یہ ہے کہ امت نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، حضور کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، کہیں افراط ہے، کہیں تفریط ہے، کہیں مادیت پرستی ہے، کہیں مذہبی انتہا پسندی ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا پچھلے دنوں یہ جو اسلام آباد کی سڑکوں پر جو خواتین کا مارچ ہوا، تو اس میں آزادی نسواں کے نام پر مسلم خواتین نے اسلامی شاعر کی تصحیح کی، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین کی تصحیح ہوئی، تعلیمات کی تصحیح کی۔ تو اس وجہ سے امت کے اندر عداوت ہے، امت کے اندر فتنے ہیں۔ اگر امت راہ راست پر آ گئی تو یہ فتنے بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو فرمایا وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور ان قریب اللہ انہیں ان کے عملوں کی خبر دے گا جو کچھ وہ کرتے رہے تھے، یعنی جو کچھ دنیا میں بیتتے رہے، بوتے رہے، اپنی نافرمانیاں، عصیان، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ انہیں خبر دے دے گا۔
ہر چیز سے اللہ تعالیٰ انہیں آگاہ فرما دے گا. اس کے بعد سورۃ المائدہ آیت نمبر 15، اس میں فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد تحقیق، جاءکم، جاء آیا، کم تمہارے پاس، رسولنا رسول ہمارے، اے اہل کتاب بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں. یبینو، وہ واضح فرماتے ہیں، لکم تمہارے لیے، کثیرن بہت سی باتیں، مما اس میں سے، کنتم تم تھے، تخفون چھپاتے، من الکتابی کتاب میں سے. فرمایا وہ تم پر، وہ تمہارے لیے بہت سی چیزیں، بہت سی باتیں وہ واضح فرماتی ہیں جو تم کتاب میں سے چھپاتے تھے، چھپائے رکھتے تھے، وہ یہ ظاہر فرماتے ہیں. وَيَعْفُو، وَيَعْفُو وا، اور یعفو وہ درگزر فرماتے ہیں، ان کثیرن، ان سے کثیرن بہت سی، اور بہت سی باتوں سے وہ درگزر فرماتے ہیں. قد تحقیق، جاء آ گیا، کم تمہارے پاس، من اللہ اللہ کی طرف سے، نورن ایک نور. فرمایا بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا ہے. وَکتاب، اور کتاب مبین روشن، اور ایک روشن کتاب. بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ چکا ہے اور ایک روشن کتاب آ چکی ہے. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے پھر اہل کتاب سے خطاب کیا ہے، کیونکہ اہل کتاب نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا، آپ سے باغی ہو گئے، آپ سے منہ پھیر لیا. تو اللہ تعالی نے ان پر واضح کیا کہ تم میرے جس رسول سے، میرے حبیب سے منہ کترا رہے ہو، تو یہ حقیقت میں تمہارے پاس ہدایت لے کر آ گئے ہیں، یہ تمہارے پاس واضح نشانی لے کر آ گئے ہیں. اور فرمایا یہ ہماری طرف سے رسول آئے ہیں، یا اپنی طرف سے رسول نہیں بنے، نہ اپنے نفس کی جانب سے، نہ اپنی خواہش سے، نہ انہیں عرب میں سے کسی نے بنایا، نہ ان کے قبیلے نے بنایا ہے، نہ ان کے خاندان نے بنایا ہے. جس طرح کفار مکہ اعتراض کرتے تھے کہ اگر آپ دولت کی وجہ سے بنے ہیں، قبیلے کی وجہ سے بنے ہیں، نسب کی وجہ سے بنے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم آپ کو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں. اسی طرح اہل کتاب بھی یہی سوچتے، اور وہ کہتے کہ یہودی کہتے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ آخری نبی ہے، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا، خدا بنا لیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اہل کتاب یہ ہماری طرف سے رسول بن کر آئے ہیں، ہماری طرف سے ہی آئے ہیں رسول. اور آگے فرمایا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، کہ جو کچھ تم کتاب سے چھپاتے تھے یہ ہمارے رسول اس کو ظاہر کرتے ہیں. رجم کی سزا تم چھپاتے تھے یہ ظاہر کرتے ہیں، جو ہفتے کے دن کی پابندی تم چھپاتے تھے یہ ظاہر کرتے ہیں، جو بادشاہوں کو، حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے جو اللہ کے احکام تعلیمات تم چھپاتے تھے یہ ظاہر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، واضح طور پر بیان کر دیتے ہیں. اور جو حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا رہے ہیں اور اپنی طرف سے من گڑت عقیدہ بنا رہے ہیں کہ ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اگر ہم جہنم میں بھی گئے تو چند دنوں کے لیے جائیں گے. اور عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں. تو فرمایا جو کچھ اللہ کی تعلیمات ہیں یہ ظاہر کرتے ہیں، یہ تم پر ظاہر کر دیتے ہیں، واضح طور پر بیان کرتے ہیں. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتے ہیں. یعنی یہ لاٹھی لے کر، عصا لے کر تمہارے سر پر مسلط نہیں ہوئے، بہت سی باتوں سے یہ نظر انداز کرتی ہیں.
معاف فرماتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، اور تمہیں قتل نہیں کرتے، معاف کر دیتے، درگزر کرتے تھے۔ پھر اسی سورۃ المائدہ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالی نے دو خاص نعمتوں کا ذکر کیا ہے، دو خاص نعمتوں کا۔ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ چکا ہے، وہ کتاب مبین، اور روشن کتاب۔ یہ دو عظیم نعمتیں اللہ تعالی نے اس آیت مبارکہ میں بیان کی ہیں۔ نور سے مراد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کتاب مبین سے مراد کی قرآن مجید ہے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا یہ تمہارے پاس واضح دو نعمتیں آ چکی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے کہ جنہوں نے حق کو روشن کر دیا، اسلام کو ظاہر کر دیا ساری دنیا پر، اور کفر کو مٹا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے حق ظاہر ہو گیا، حق کا پرچار ہو گیا، اور لوگوں کے ہدایت کی روشنی مل گئی، ہدایت کا نور مل گیا، ایمان کا نور مل گیا، اسلام کا نور مل گیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مل گئی، اسوہ حسنہ مل گیا، سیرت طیبہ مل گئی۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نور مل گئے، حلال اور حرام کی تعلیمات مل گئی۔ پھر اللہ تعالی نے قرآن مجید عطا فرمایا جس میں جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے، روشن کتاب ہے جس میں ہدایت کی تعلیمات ہیں، ایمان کی تعلیمات ہے، اسلام کی تعلیمات ہے، لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اس میں طہارت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، معاشرت، معیشت، سیاست، مذہب، دین، سائنس، ٹیکنالوجی، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ تو فرمایا نور بھی تمہارے پاس آ گیا اور روشن کتاب بھی تمہارے پاس آ گئی۔ نور وہ ہے جس سے اشیاء ظاہر ہوتی ہیں اور آنکھیں اس کی حقیقت کو دیکھتی ہیں، آنکھیں اس کی حقیقت کو دیکھتی ہیں۔ حضرت قتادہ نے بیان کیا کہ نور سے مراد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور امام زجاج نے بھی اسی بات کو بیان کیا کہ نور سے مراد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے۔ امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں اس تفسیر کو روایت کیا، درج کیا جلد 3 صفحہ 78 میں۔ علامہ شوکانی نے فتح القدیر میں یہی تفسیر کی۔ امام جلال الدین سیوطی نے الدر المنصور میں یہ درج کیا۔ علامہ ابن الجوزی نے بھی اس کی تفسیر یہی کی کہ اس سے مراد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ذات المسیر میں جلد 2 صفحہ 316۔ اور امام ابو لیث نصر بن محمد سمرقندی وہ اس کی تفسیر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نور سے مراد ہے گمراہی سے روشنی، یعنی گمراہی سے روشنی مل جانا، اور وہ کہتے ہیں اس سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور قرآن اور نور وہ ہے، اور وہ کہتے ہیں اس سے مراد قرآن بھی ہے۔ تفسیر سمرقندیہ جلد 1 صفحہ 424۔ اس طرح امام تبری نے تفسیر تبری میں اس کی روایت کیا، وہ کہتے ہیں کہ نور سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جنہوں نے حق کو روشن کر دیا، اسلام کو ظاہر کر دیا اور کفر کو مٹا دیا۔ تو اس نور کی وجہ سے آپ وہ باتیں بیان کر دیتے تھے جن کو یہودی چھپاتے تھے، اور کہتے ہیں کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، کتاب مبین سے مراد
قرآن مجید ہے جس نے ان چیزوں کو بیان کر دیا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، جس میں ان کا اختلاف تھا، اللہ کی توحید، حلال حرام کا بیان، شریعت کے احکام، توحید کے احکام، تو ان سب کو قرآن مجید نے ظاہر کر دیا، بیان کر دیا۔ یہ تفسیر تبری میں ہے، جلد 6 صفحہ 220، جلد 6 صفحہ 220۔ اس طرح امام الوسی نے، وہ کہتے ہیں نور سے مراد نور عظیم ہے، اور وہ تمام انوار کا نور ہے، یعنی تمام نوروں کا نور ہے، نور عظیم، اس سے مراد وہ نور عظیم ہے، اور وہ کہتے ہیں اس سے مراد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور حضرت قتادہ کا بھی یہی مسلک ہے، اور حضرت زجاج کا بھی یہی انہوں نے اختیار کیا، اور ابو علی جبائی معتزلی انہوں نے کہا نور سے مراد قرآن ہے۔ یہ امام الوسی نے روح المعانی، تفسیر روح المعانی جلد 6 صفحہ 97 میں بیان کیا۔ پھر اس طرح ایک اور امام گزرے، امام ملا علی قاری، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نور کا اطلاق کیا گیا، کیونکہ آپ اندھیروں سے نور کی طرف ہدایت دیتے ہیں، اندھیروں سے نور کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ شرح الشفا جلد 1 صفحہ 114 میں انہوں نے بیان کیا۔ اکثر مفسرین جمہور مفسرین نے اس آیت مبارکہ میں نور سے مراد لیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مراد ہے، اور قرآن سے مراد اور کتاب مبین سے مراد قرآن ہے۔ پھر ایک حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی ایک حدیث مبارک ملتی ہے، انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ تعالی نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے جابر، اللہ تعالی نے ساری اشیاء سے پہلے اپنے نور کے فیض سے تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ فرمایا اپنے نور کے فیض سے تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا، اور پھر اس نور کو وہ سجدے کرتا رہا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور کے حصے کیے، پہلے حصے سے عرش کو پیدا کیا، دوسرے حصے سے قلم کو پیدا کیا، تیسرے حصے سے لوح کو پیدا کیا، پھر قلم سے فرمایا لکھ، آگے علی حاضر قیاس بڑی لمبی حدیث ہے، پھر باقی چیزیں ساری اس نور سے پیدا ہوئی۔ امام عبد الرزاق نے المصنف میں اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور بہت سے ائمہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ علامہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب جو دیوبند مکتبہ فکر کے بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتاب نشر الطیب سیرت پر انہوں نے کتاب لکھی، اس میں بھی اس حدیث کو انہوں نے روایت کیا ہے۔ اور باقی اور بھی احادیث مبارکہ ہیں، ان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے تخلیق کیا گیا، اور پھر بعد میں باقی چیزیں بنائی گئی، پیدا کی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو اس آیت مبارکہ میں بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کا کمال کو فہم نصیب فرمائے، اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔